السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول رنگ کے جان کی قسط نمبر 8، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ جانا ہے آپ نے، سرمد نے ادھر ادھر تکتے دیکھ کر کہا۔ ڈرائیور؟ رابل نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ دیر ہو گئی تھی تو میں نے اسے واپس بھیج دیا۔ اگر میرے ساتھ مسئلہ ہے تو بتا دیں، میں ڈرائیور کو کال کر کے واپس بلا لیتا ہوں، اور اگر آپ کو میرے ساتھ اپنا آپ غیر محفوظ لگ رہا ہے تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ وہ بغیر کسی بحث کے رضامند ہو گئی، کیونکہ وہ جلدی گھر جانا چاہتی تھی، اس لیے مزید کوئی بات کرنا اس نے ضروری نہیں سمجھا۔ آپ یہیں رکے، میں گاڑی پارکنگ سے لے آتا ہوں۔ اوکے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سرمد کی ہاں میں ہاں ملاتی جا رہی تھی، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی اور اسے اس وقت آرام کی اشد ضرورت تھی۔ اتنے میں کچھ لڑکوں کا گروپ ریسٹورنٹ سے باہر نکلا تھا۔ ان کی نظریں یکدم رابل پر پڑی تھی۔ سرمد آگے بڑھ رہا تھا کہ لڑکوں کی آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا اور واپس آ گیا۔ آپ گاڑی لینے گئے تھے، لے آئے؟ سرمد کو اچانک اپنے پاس واپس کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پہلے گاڑی لینے جاؤں پھر آپ کو پک کروں، اسی لیے آپ وہاں تک اگر چل سکیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا، اس نے قدرے خوش لہجے میں کہا تھا۔ رابل نے ایک نظر اپنی ہیلز پر ڈالی، جس میں وہ خود کو آرام دہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ان ہیلز میں پارکنگ ایریا تک جانا اس کے بس سے باہر تھا، مگر چلنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ چلنا شروع ہو گئی۔ وہ چند قدم ہی چلی کہ اس کا پاؤں بری طرح مڑا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ سرمد نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو سہارا دیا تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک آپ نے اپنے کلمزی روپ کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا، مس کلمبل، اس نے ناگواری سے کہا تھا۔ میں کلمزی نہیں ہوں اور نہ ہی میرا نام کلمبل ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ ویسے لڑکیوں کے فیشن کے بھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، جس چیز میں کمفرٹیبل نہیں وہی پہننی ضروری ہے۔ تو اگر لڑکیاں فیشن نہیں کریں گی تو کیا آپ کریں گے؟ اس نے وہیں رک کر جواب دیا۔ مجھے یہاں رات نہیں گزارنی مس کلمبل، اگر آپ جلدی چلیں گی تو پھر ہم گاڑی تک جلدی پہنچ جائیں گے، رابل نے یوں ہی وہاں کھڑے دیکھ کر اسے کہا۔ رابل کو یوں ہی وہاں کھڑے دیکھ اس نے کہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی ہیلز اتاری اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ چلیں آپ ایسے چلیں گی؟ سرمد نے حیرت سے اس کے ننگے پاؤں کو دیکھا تھا۔ تو پھر کیسے چلوں گی؟ مجھ سے جلدی نہیں چلا جا رہا ہائی ہیلز میں، اور ایسے چلنے میں کیا ہے؟ اس نے کندھے جھکا کر کہا۔ آپ یہیں رکے، میں گاڑی لے آتا ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور ہاں، آپ اپنی ہیلز پہن لیں، پہلے اگر گاڑی لے آتے تو اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا تھا۔ ویسے ہی بس ہر جگہ اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے، دکھانا ہوتا ہے کہ آپ سرمد سکندر ہیں، وہ اس کے پیٹھ پیچھے بڑبڑائی تھی۔ چند لمحوں بعد گاڑی رابل کے سامنے آ کر رکی تھی۔ سرمد نے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی لگی کہ اس کا سر اچانک گاڑی کے دروازے سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس نے اپنا ماتھا تھام لیا تھا۔ سرمد نے اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کی تھی۔ جب آپ سکون سے بیٹھ جائیں گی تو مجھے بتا دیجیے گا، میں گاڑی آگے نکال لوں گا، میں سکون سے ہی بیٹھ رہی ہوں، وہ غصے سے بیٹھتے بولی تھی، اور ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا سہلانے لگی جہاں اسے دروازہ لگا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے دروازہ بند کیا۔ اس کا دوپٹہ آدھا باہر رہ گیا تھا۔ چلائیں آپ گاڑی، اپنا ماتھا سہلاتے اس نے کہا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر وہ گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ پھر اس کی طرف آ کر اس نے سائڈ کا دروازہ کھولا تو رابل گھبرا گئی تھی۔ اب آپ مجھے باہر نکلنے کا بولنے کے لیے کہیں گے کیا؟ اگر ایسا ہے تو میں پہلے ہی گھر چلی جاتی، اتنی رات کو آپ مجھے یہاں اکیلے چھوڑ دیں گے؟ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس اس کا دوپٹہ اندر کر کے دروازہ ٹھیک سے بند کیا تھا اور واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھا تھا۔ رابل نے جیسے سکون کا سانس لیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا موبائل اور بیگ ڈیش بورڈ پر رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ ایک ساتھ اتنا سب ہینڈل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا نیٹ کا دوپٹہ بار بار پھسل رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے سلکی بال اسے کافی تنگ کر رہے تھے۔ آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں تاکہ میں سکون سے گاڑی چلا سکوں، اس نے رابل کو خود سے الجھتے دیکھا تو جھنجھلا کر کہا تھا۔ رابل نے اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اس کے پاس بالوں پر لگانے کے لیے کوئی ہیئر کلپ نہیں تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے انہیں لوز جوڑے میں باندھ دیا تھا، جس کے کھل جانے کی پوری امید تھی۔ اگر آپ سیٹ ہو گئی ہوں تو میں گاڑی چلا لوں، یا پھر ابھی مزید مجھے کامیڈی شو دکھائیں گی؟ روکا تو میں نے آپ کو پہلے بھی نہیں تھا، آپ خود ہی روکے تھے، اس نے گھور کر جواب دیا۔ تو جس طرح سے آپ نے میری گاڑی کا حال بگاڑ رکھا ہے، مجبوراً مجھے رکنا ہی پڑا۔ اس نے ڈیش بورڈ کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں اس کا بیگ اور موبائل تھا، اس کی ہیلز جو سیٹ کے نیچے پڑی تھی، اور دوپٹہ جو آدھا گیئر پر جھول رہا تھا۔ سرمد کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی۔ پھر اس نے ساری چیزیں سمیٹی تھی، بیگ اور موبائل کو گود میں رکھا، دوپٹے کو صحیح سے لیا اور پھر بالوں کو چٹیا کی شکل دے دی تھی۔ ویسے آپ بچپن سے ایسی ہیں یا اب پاگل ہو گئی ہیں؟ اس نے گاڑی چلاتے سوال کیا۔ میں نہ بچپن میں پاگل تھی اور نہ اب ہوں، اس نے ناک سکیڑ کر جواب دیا تھا۔
ویسے ہر پاگل خود یہی کہتا ہے، وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتے بولا۔ میں پاگل نہیں ہوں سرمت سر، اس نے ایک دفعہ پھر چڑھ کر کہا۔ تھوڑی آگے جا کر اچانک گاڑی کا بریک لگنے پر عابل کا سر گاڑی کی کھڑکی سے جا لگا تھا۔ میری گاڑی کا نقصان تو نہیں کر دیا؟ اس کا سر کھڑکی سے لگنے کے بعد سرمت نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میرا سر بھی لگا ہے اس کے ساتھ، اور میں انسان ہوں، اس نے تڑپ کر جواب دیا، لیکن میری گاڑی میرے لیے زیادہ عزیز ہے، اسی لیے آپ میری گاڑی سے بار بار ٹکرانا بند کر دیں۔ عابل نے اس کا منہ دیکھا اور پھر بے بسی سے نظریں پھیر لی تھیں۔ ویسے آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے، وہ اکتا کر بولی اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سرمت باقی کے سارے راستے سکون سے گاڑی چلاتا رہا کیونکہ وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کب پہنچیں گے ہم گھر؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے سوال کیا۔ 5 منٹ کی ڈرائیو ہے بس، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ جلدی چلائیں، اور آئندہ آپ کے ساتھ آنے سے بہتر ہے میں کسی بس میں آ جاؤں۔ بس کے دھکے آپ کے ساتھ سفر کاٹنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سرمت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گاڑی چلنے کے بعد اس نے اچانک سے گاڑی روک دی تھی۔ گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ خاموشی سے نیچے اترا اور عابل کی طرف آ کر اس کا دروازہ کھولا تھا۔ اب آپ مجھے آدھے راستے میں نیچے اتاریں گے، وہ سیٹ سے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، تو میں کیا آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں؟ اس نے رابل کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تو پھر اتریں، مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے۔ رابل سامنے دیکھے بغیر گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ اس کے اترنے کے بعد گاڑی کا دروازہ بند کر کے اس کے قریب ہو کر آہستہ سے بولا، لڑنے کے علاوہ دوسری طرف بھی دھیان دیا کریں۔ اب اگر کسی کا گھر آ جائے تو اس انسان کو اس کے گھر ہی اتارا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر نہیں جانا تو بتا دیں، میں کہیں اور ڈراپ کر دیتا ہوں، کیونکہ ایڈریس جو بتایا تھا آپ نے اس کے مطابق تو یہ سامنے والا آپ کا ہی گھر ہے۔ اس نے رابل کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سن کر سامنے دیکھنے لگی، پھر اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ اگر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور طرف دھیان دیتی تو یوں سر کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ اب آپ ڈور بیل بجا لیں اور چلی جائیں اندر، یا پھر ساری رات یہیں گزارنی ہے۔ وہ اتنا کہہ کر اس کے پیچھے ہٹا اور پھر دوسری طرف آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ جب تک رابل اندر نہیں گئی تھی وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ وہ اندر چلی گئی تو سرمت نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ نام ان کے لیے ہی بنا ہے مس کلیمبل، وہ اتنا کہہ کر مسکرانے لگا تھا۔ گاڑی کے اندر رابل کی پرفیوم کی خوشبو ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس کی نظر اچانک سائڈ سیٹ پر پڑی تھی جہاں اسے بریسلیٹ اور ایئرنگ گرا نظر آیا تھا۔ اس نے سیٹ سے آگے ہو کر انہیں اٹھا لیا تھا۔ عموماً لوگ اپنی ایک چیز گراتے ہیں، لیکن مس کلیمبل کا تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اگر میں نہیں ڈراپ کرتا تو پھر عنقریب میری گاڑی جیولری شاپ بن چکی ہوتی، جس لحاظ سے وہ اپنی جیولری گراتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رابل کی جیولری اٹھا کر پاکٹ میں رکھ لی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ گھر پہنچ گیا۔ گاڑی اندر پارک کرنے کے بعد وہ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوا تو اسے اچانک کچھ یاد آیا تھا۔ اوہ ڈیم، وہ رک گیا۔ میں آج کا دن کیسے بھول گیا؟ آج مجھے ایئرپورٹ جانا تھا۔ یہ سوچتے اس نے تیزی سے قدم گاڑی کی جانب بڑھائے تھے، مگر پیچھے سے آواز آئی تھی، اب میں آ گئی ہوں۔ اب کسے لینے جانے والے تھے؟ ویسے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے تو لگا تھا کہ تم یاد رکھو گے آج کا دن، مگر تم مجھے بھول گئے۔ رخسار کی آنکھوں نے اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد دیکھنے کی جہاں خوشی محسوس کی تھی وہاں وہ آنکھیں خوشی سے نم بھی ہو گئی تھی۔ نہیں ممی، مجھے یاد تھا، اچانک پتہ نہیں کیسے میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ شرمندہ ہو کر واپس پلٹا تھا۔ سر جھکائے وہ اپنی ماں کے قریب آیا اور انہیں گلے لگا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شرمندگی جھلک رہی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کرتا تھا، آپ کی کمی بہت محسوس ہوتی تھی ممی۔ انہوں نے سرمت کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر محبت سے لبریز لہجے میں کہا، میں بھی تمہیں ہر پل یاد کرتی تھی، لیکن تم مجھے کبھی پاکستان آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ پتہ نہیں تمہارے بغیر میں نے 14 سال کیسے گزارے، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ اب میں واپس نہیں جاؤں گی، تب تک تو بالکل نہیں جب تک تمہاری شادی نہیں کروا دیتی۔ اس نے بے ساختہ منہ بنایا اور تھوڑا پیچھے ہو کر بولا، آتے ہی شادی کی باتیں؟ ویسے جناب تھے کدھر؟ ایسا کون سا ضروری کام تھا جس میں بھی یاد نہیں رہی؟ وہ مصنوعی شکوہ کرتے بولی تھی۔ باتیں کرتے دونوں لاؤنج کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے ذہن میں رابل کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے اس کا خیال جھٹک دیا اور بات بدلتے کہا، آج فارنر کے ساتھ ڈنر تھا، وہیں مصروف تھا، اسی لیے یاد نہیں رہا۔ فارنر تو پسند نہیں آ گئی کوئی؟ انہوں نے شک بھری نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ بالکل بھی نہیں، وہ ہنسا تھا۔ ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں، آپ آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ اتنے لمبے سفر سے آپ واپس آئی ہیں۔ نہیں، میں کچھ دیر تو تمہارے پاس ہی بیٹھوں گی، پھر آرام کروں گی۔ مجھے تو ابھی تمہیں غور سے دیکھنا ہے۔ اس نے رخسار بیگم کا ہاتھ پیار سے تھاما تھا۔ میں ادھر ہی ہوں، نہیں جا رہا کہیں، آپ آرام کریں۔ پھر وہ رخسار بیگم کو لے کر ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان کے سونے تک وہ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ جب وہ نیند کے آغوش میں چلی گئیں تو آہستگی سے اٹھا، لائٹ بند کی اور دبے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنی پاکٹ سے بریسلیٹ اور ایئرنگ نکال کر دیکھا اور پھر اسے اپنے سائڈ ٹیبل والی دراز میں رکھ کر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی ہر طرف پھیل چکی تھی۔
آئینے کے سامنے کھڑی رابل آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پیچھے سے بی جان کی آواز نے سکوت کو توڑا تھا۔ رابل بیٹا، اب تو تم میرے لیے بھی عید کا چاند ہی بن گئی ہو۔ صبح آفس، رات کو پھر کام۔ پتہ ہے کتنا عرصہ ہوا ہم نے اچھے سے باتیں نہیں کی۔ اس نے لمحے بھر کو رک کر آئینے میں بی جان کا عکس دیکھا تھا۔ وہ آہستگی سے پلٹی، لپسٹک واپس ٹیبل پر رکھی اور بی جان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لے، نہیں جاتی آفس، میری بی جان سے بڑھ کر کوئی عزیز ہے مجھے؟ اس نے بی جان کا ہاتھ تھام کر پیار سے کہا۔ انہوں نے مسکرا کر رابل کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بولی تھی، نہیں نہیں، آفس جاؤ تم، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس نے بی جان کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولی، بی جان، کام کی مصروفیت واقعی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مجھے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا، لیکن آج کا سارا دن میں آپ کے ساتھ گزار دوں گی، کہیں نہیں جا رہی۔ اور تمہارے باس تم اجازت دے دیں گے چھٹی کی؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ یہ بھی دیں، نہ بھی دیں تو کیا، میں کون سا انہیں بتا رہی ہوں، میں تو بس سائم کو میسج کر دوں گی، وہ خود ہی بتا دے گا، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے شرارتی انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ سوچ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں ڈانٹ پڑ جائے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اسے تنگ کیا تھا۔ ڈانٹ کھانا تو میری جاب کا حصہ بن چکا ہے، آپ سمجھیں کہ سرمد سر کے عجیب رویوں کی مجھے عادت ہو گئی ہے، اسی لیے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں ہنسنے لگی تھی۔ اس کے کیبن میں ہلچل مچی تھی۔ سائم ہاتھ میں فائل پکڑے سرمد کے قریب آیا تھا۔ سر، آج آپ کے 2 نیوز چینلز پر انٹرویوز ہیں، باقی کے 2 چینلز کی ڈیٹ میں نے کل کی رکھی ہے، اور سر چینلز والے مس رابل سے بھی انٹرویو لینا چاہتے ہیں، لیکن… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سر اوپر کیا۔ لیکن کیا؟ آواز میں سختی تھی۔ سر، آج وہ نہیں آئیں۔ سائم کی بات محتاط تھی۔ انہوں نے آرٹ گیلری کے رولز نہیں پڑھے کیا؟ سنڈے کی چھٹی کے علاوہ کوئی چھٹی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی، اس کے باوجود وہ آج نہیں آئیں۔ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی تھیں۔ سائم نے نظریں جھکا لیں۔ کال کرو انہیں اور انہیں ابھی آفس بلاؤ، میڈیا کے آنے سے پہلے وہ مجھے نظر آنی چاہیے۔ سرمد کی آواز بلند تھی۔ اوکے سر۔ وہ فوراً باہر نکل کر رابل کو کال کرنے لگا، مگر دوسری طرف سے مسلسل خاموشی تھی۔ وہ بار بار نمبر ڈائل کرتا تھا، تھوڑا جھنجھلا کر موبائل جھٹکتا اور پھر کوشش کرتا، لیکن اس کا موبائل پاور آف آ رہا تھا۔ وہ مایوس ہو کر نظریں جھکائے اندر داخل ہوا اور گھبراتے ہوئے کہا، سر، ان کا موبائل بند جا رہا ہے۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں، اس نے غصے سے کہا۔ مجھے انٹرویو میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، نہ کوئی بہانہ، نہ کوئی کوتاہی جو میری گیلری اور میرے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر وہ ایک لمحے کو رکا، گردن سیدھی کی اور نگاہیں سائم پر گاڑتے غصے سے بولا، ان کو ان کے گھر سے لے کر آؤ، یا پھر جیسے بھی، وہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ اوکے سر۔ سائم نے ہاں میں گردن ہلائی اور باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ سرمد کا فیصلہ پتھر پر لکیر بن جاتا ہے۔ وہ پھر سے رابل کو کال کرنے لگا، بار بار کال۔ ایک وقت آیا سائم تقریباً ہار مان چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل تھامے راہداری کے چکر کاٹ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ رابل سے رابطہ ہو جائے، اور پھر اچانک جیسے دعا قبول ہو گئی، کال اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ سائم نے اس کی بات کاٹی اور جلدی میں کہا، مس رابل ابھی اسی وقت گیلری پہنچے، سرمد سر پاگل ہو رہے ہیں، انٹرویو شروع ہونے والا ہے۔ رابل کو اس نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بات ختم کرتے اس نے فون بند کیا اور سکون سے سانس لیا تھا، جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ صبح ہوتے ہی رخسار بیگم کو چائے کی شدید طلب ہوتی تھی۔ وہ نیند سے بیدار ہوتے ہی نیچے آئی تھی۔ انہوں نے کچن کی طرف قدم بڑھا دیے۔ قدموں کی چاپ سن کر خان بابا نے مڑ کر انہیں دیکھا تھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم خان بابا، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیگم صاحبہ، اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں سفر کیسا رہا؟ رخسار بیگم نے گردن موڑ کر اور پرانی در و دیوار پر نظر ڈالی تھی۔ 14 سال بعد واپس آئیں، سب کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا ہے۔ جی بیگم صاحبہ، آپ کے آنے کی بہت خوشی ہوئی ہے، اب آپ آ گئی ہیں نا تو گھر کی رونق بڑھ جائے گی۔ جی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ چائے کا سامان ڈھونڈنے لگے۔ خان بابا، چائے کا سامان کدھر ہے؟ بیگم صاحبہ آپ آرام کریں، میں چائے بنا دیتا ہوں آپ کے لیے، ویسے بھی آپ اتنے لمبے سفر سے آئیں۔ خان بابا نے مسکرا کر کہا، نہیں خان بابا، میں اپنی چائے خود بناتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے بس یہ بتا دیں کہ چیزیں کہاں رکھی۔ جی بیگم صاحبہ، جیسے آپ کا حکم۔ کیبنٹ کھولتے ہوئے رخسار بیگم نے جیسے ہی کپ نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ان کی نظر نوڈلز کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ اس کیبنٹ میں کپ تو نہیں تھے، لیکن وہ نوڈلز سے بھرا ہوا تھا۔ یہ نوڈلز کون کھاتا ہے؟ آپ کے بچے ہیں کیا خان بابا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ میرے بچے تو بڑے ہو گئے ہیں۔ تو پھر یہ نوڈلز کس کے لیے ہیں؟ یہ رابل پی پی کے لیے صاحب نے منگوائے تھے، انہوں نے بتایا۔ رابل؟ رخسار بیگم کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری تھی۔ وہ بات کرتے ہوئے چائے بنانے لگ گئیں۔ جی، وہ صاحب کے آفس میں کام کرتی ہیں اور شام کو یہاں آتی ہیں، کچھ رنگوں کے ساتھ بناتی ہیں، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا کہتے ہیں۔ پینٹنگ؟ رخسار بیگم نے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں جی، بیگم صاحبہ یہی کرتی ہیں، وہ بہت چلبلی ہیں، جب آتی ہیں تو پورے گھر میں جیسے رونق لگ جاتی ہے۔ چائے کا پانی ابال پر آ چکا تھا۔ انہوں نے چائے کے پانی میں دودھ اور چینی ڈالی، پھر پوچھا تھا، آج بھی آئے گی کیا؟ جی، روز شام 6 بجے آتی ہیں اور 8 بجے چلی جاتی ہیں۔
चाय बन चुकी थी। उन्होंने उसको कप में उंडेला और कहा था, अच्छा मुझे भी मिलवाना, कौन है वो जिसके लिए मेरा बेटा नूडल्स की कैबिनेट भर रहा है? मैं भी तो देखूं। जी ज़रूर। फिर वो चाय का कप लेकर बाहर आ गई। वो अपने कैबिन में बैठा कॉफ़ी का आखिरी घूंट ले रहा था। नज़रें सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। साइम, इंटरव्यू के लिए सब सेट हो चुका है? जी सर, सब रेडी है। और रावेल? जी सर, वो भी आने वाली है। वो जब भी आए मेरे कैबिन में भेजना उन्हें, उसने कप रखकर कहा। जी सर। दूसरी तरफ रावेल अपनी सांसें संभालती जल्दी जल्दी आर्ट हाउस की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। साइम कैबिन से निकलकर बाहर की तरफ जा रहा था जब रावेल ने उसकी तरफ देखा और बेचैनी से पूछा, क्या बात है साइम? तुमने इतनी जल्दी में ऑफिस बुलाया? मुझे लगा था कि कोई तूफान आ गया है। यहाँ तो सब नॉर्मल है। सर के कैबिन में जाओ, तूफान वही है, उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। क्या सर गुस्से में है? उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। जाओगी तो खुद ही पता चल जाएगा, वो कहकर बाहर निकल गया था। रावेल कदम उठाते कैबिन की जानिब बढ़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। नॉक करूं या नहीं? कैबिन के बाहर खड़े होकर उसने खुद कलामी की। हजार बार सोचने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत की और दरवाज़ा नॉक किया था। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? सरमद ने लैपटॉप से नजरें हटाए बगैर मुख्तसर सा जवाब दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। अभी वो कुछ बोलने ही वाली थी कि सरमद ने लैपटॉप बंद कर दिया और कुर्सी से उठकर उसके सामने आ खड़ा हो। रूल्स पढ़े थे आपने? जी सर, पढ़े थे, उसने आहिस्ता से कहा। फिर छुट्टी की वजह जान सकता हूँ? वो सर, ये आपका घर नहीं है, मेरी आर्ट गैलरी है, मेरे काम की जगह है। यहाँ सब सब कुछ किसी की मर्जी से होगा। यहाँ सब कुछ किसकी मर्जी से होगा बताएं? वो उसके करीब जाकर सख्त लहजे में बोला था। राबेल ने नजरें झुका ली, 2 कदम पीछे होकर आहिस्ता से जवाब दी, सर आपकी मर्जी से। तो जब सब कुछ मेरी मर्जी से होता है तो फिर आप क्यों नहीं आई आज? आपको नहीं पता था कि आज इंटरव्यू है? मेल चेक नहीं करती आप? वो खामोश हुआ, फिर पूरे यकीन से बोला, यकीनन नहीं करती। वो खामोश रही क्योंकि उसने कोई मेल चेक ही नहीं की थी और ना ही उसे किसी इंटरव्यू का पता था। साइम ने जब उसे कॉल करके कहा तो वो बहुत मुश्किल से उनकी बात सुन पाई थी और सरमत से बचने के लिए उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मेल नहीं देखी ना आपने? हमेशा की तरह उसने तनकीदी नज़रों से उसे देखा, जैसे वो हर चीज़ को जानता। सर देखी थी, उसने हिचकिचाते झूठ बोला था। आपने देखी थी? उसने दोबारा पूछा। आपकी बात नजरें गहरी। जी सर। अगर वाकई देखी थी तो फिर आप आज छुट्टी पर क्यों थी? इतनी लापरवाह हैं आप काम को लेकर? बिल्कुल भी सीरियस नहीं आप। सर एक्चुअली, वो कुछ बोलने वाली थी। साइम अंदर आया। उसे देखते राबिल ने जैसे सुकून का सांस लिया। शुक्र है साइम आ गया, वरना सारे झूठ आज ही बोलने पड़ जाते। मेरी गलती है इसीलिए मैं चुप हूँ। गलती ना होती तो बताती कि छुट्टी क्यों की है मैंने। अब राबिल हुरैन इतनी भी बुरी नहीं कि गलती करके उसको माने भी नहीं। वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाई। सर मीडिया टीम आ गई है, आप भी आ जाएं। सरमद ने एक लम्हे को राबिल की तरफ देखा और फिर साइम की तरफ देखकर मुख्तसर कहा, ओके तुम जाओ। फिर वो राबिल से मुखातिब हुई। 5 मिनट बाद जब साइम बुलाने आए तो फिर सेटअप वाली जगह पर आ जाइएगा, इंटरव्यू है। सर मेरा फेस, उसने पूछना चाहा लेकिन तब तक सरमद जा चुका था। उसने बेयकीनी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर आधी बात सुनकर चले गए। वो गुस्से में बड़बड़ाई, साइम मुझे बता देना कि इंटरव्यू है। इसे तो पता था ना कि मैं मेल चेक इसे तो पता था ना कि मैं मेल चेक नहीं करती। कैबिन से निकलते वो भी बाहर चली गई। साइम बाहर चक्कर लगाकर कुछ नोट्स देख रहा था जब रावेल उसके पास गई। साइम, तो मुझे मैसेज या कॉल नहीं कर सकते थे कि आज इंटरव्यू है? तुम्हें तो पता है ना कि मैं मेल्स नहीं पढ़ती, मुझे याद नहीं रहता। मैंने कॉल करके बताया तो था। आज बताया ना, कल बता देते ताकि मैं भी मेंटली प्रिपेयर रहती। अच्छा ठीक है, आइंदा बता दिया करूँगा। अभी तो तैयार हो जाएं, सर के साथ आपका इंटरव्यू। लेकिन मैं नहीं आ सकती मीडिया के सामने। मैंने कहा था कि मेरा फेस, उसकी टेंशन न लें, सर ने सारा इंतजाम कर लिया है, आप बस आ जाएं। 5 मिनट बाद वो सेटअप वाली जगह पर पहुंची थी। वहाँ सरमद का लाइव इंटरव्यू चल रहा था। वो मुख्तलिफ आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। राबेल की नज़र उस पर ही टिकी थी। वो सोफे पर बैठा था। उसका सफ़ेद रंग, ब्राउन आंखें, हल्की भूरी दाढ़ी, घनी पलकें, वाज़े चेहरे के नकूश, सारी झलक किसी शहजादे जैसी थी। उसे देखकर लगता नहीं था वो पाकिस्तान का रिहायशी है। राबेल ने गर्दन मोड़कर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे से कहा, वैसे सर की पर्सनैलिटी बुरी नहीं, ये दराज कर ड्रेसिंग, बोलने का तरीका और नैन नक्श सब कुछ ही परफेक्ट है। बस एक खामी है, इनका गुस्सा। फिर कुछ ही देर में वो सामने से साइम आ गया था, हाथ में एक टैब और 2 कैमरा एंगल्स की तफसील के साथ। राबेल, इधर आपका इंटरव्यू होगा। आपका फेस रिवील नहीं होगा। सारा इंटरव्यू मैगजीन में आएगा। आपका काम और आपकी आवाज़ मीडिया पर जाएगी। और सब जब आप फेस दिखाने पर रजामंद हो जाएंगी तो फिर आप भी मीडिया पर आएंगी। वैसे आपके चर्चे टॉप इंटरनेशनल और नेशनल मैगजीन में होंगे। मुझे यही काफ़ी है। मुझे मीडिया से दूर ही रखो। मुझे नहीं आना मीडिया पर। सैम की पूरी बात सुनने के बाद उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था।
پھر وہ آگے بڑھی اس جگہ جہاں اس کا انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد انٹرویو ختم ہوا، کیمرے بند ہوئے، مائک ہٹ چکے تھے۔ میڈیا ٹیم کو سائم نے سی آف کیا تھا۔ سرمد خاموشی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھا۔ پی آر ٹیم مینیجر، سیلز ایگزیکٹو، مینیجر وہاں پہلے سے موجود تھے۔ سرمد کرسی پر بیٹھا اور بات شروع کی تھی۔ ہماری پینٹنگز اسی قیمت پر سیل ہوں گی جو میں چاہتا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ مشکل لگ رہا ہے سر، کیونکہ کوئی بھی اتنی ہائی پرائز دینے کو تیار نہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کو نو سننے کے لیے ہائر کیا ہے۔ میں نے کہا کہ فوراً گیس سے رابطہ کرو، وہاں کے لیے یہ قیمت کچھ بھی نہیں۔ اوکے سر، کوشش جاری ہے۔ اور میڈیا پر ہم کہاں ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ سر، آج کے انٹرویو کے بعد ہم ٹرینڈنگ پر ہوں گے۔ گڈ، اس نے سر ہلایا۔ باقی کیوریٹر ٹیم اور جو آرٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے ریویوز بھی اپلوڈ کرو۔ ان کے ساتھ بھی ایک دن رکھو ایکسپو کی تیاری کے لیے۔ جی سر، اس نے نظریں اٹھا کر کہا۔ کیوریٹر ہیڈ کو بھیجو میرے کیبن میں، اور آپ لوگ اپنا کام اچھے سے کریں، مجھے کوئی شکایت نہ ملے۔ اوکے سر۔ کیوریٹر ہیڈ کے اندر آتے ہی سرمد نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ ایگزیبیشن کی اپڈیٹ پر نظر رکھ رہے ہو تم؟ جی سر، ابھی 2-3 جگہوں پر ایگزیبیشن ہے۔ گریٹ، مگر میں نہیں جاؤں گا وہاں، تم جاؤ گے، اور جو پینٹنگ تمہیں بہترین لگے گی وہی سلیکٹ کر کے لانا، نہیں تو پینٹنگ تو ریجیکٹ ہوگی ہی، تم بھی فائر ہوگے۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا، بہترین پینٹنگز ہی لے کر آؤں گیلری کے لیے۔ گریٹ، ناؤ یو کین لیو۔ میٹنگ کے بعد اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی اور سائم کو کال کی۔ راویل کو میرے کیبن میں بھیجو۔ چند لمحوں کے بعد راویل دروازے پر نمودار ہوں۔ میں اندر آ جاؤں سر؟ یس، بیٹھے۔ اس نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کیسا رہا انٹرویو؟ اس نے نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رکھ کر پوچھا۔ اچھا تھا، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ آپ کا فیس ہم میڈیا میں نہیں آنے دیں گے۔ ویسے میں وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں کر رہی ہیں یہ؟ نہیں، اس نے فوراً انکار کیا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے کہا۔ میں نے آپ کو یہاں کسی اور کام سے بلایا ہے؟ جی، ہمارے فورن گیسٹ کے لیے آپ نے کچھ گفٹ پینٹنگز بنانی ہے جو انہیں گفٹ کرنی ہے، تو پھر آپ آج سے اس پر کام شروع کر دیں۔ 1 مہینے تک کام ہو جانا چاہیے۔ اگر میں 5 پینٹنگز 2 دن میں بنا سکتی ہوں تو پھر 1-2 پینٹنگ تو 1 مہینے میں ہی بنا لوں گی۔ وہ آہستہ سے بولی، لیکن سرمد سن چکا تھا۔ 20۔ سرمد نے اس کی سرگوشی کا جواب اس طرح آہستہ لہجے میں دیا۔ جی سر؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ 20 پینٹنگز بنانی ہے، اس نے بات واضح کی تھی۔ 20؟ وہ شدت سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میں روبوٹ ہوں جو آپ کے کہنے پر 20 پینٹنگز بناؤں؟ جب آپ کا دل کرے آرڈر دے دیتے ہیں۔ مجھ سے تو پوچھیں کہ میں بنانا چاہتی بھی ہوں یا نہیں۔ ارے چاہتی تو رہنے ہی دیں، یہی پوچھ لیں کہ بنا سکتی بھی ہوں یا نہیں۔ گفٹ میں 2-3 نہیں، چلو بھائی 5-6 پینٹنگز دے دی، 20 پینٹنگز کون دیتا ہے؟ خود تو روبوٹ ہے ہی، مجھے بھی روبوٹ بنا دیا۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ سب، اس نے صاف دل سے کہا۔ مگر افسوس کہ اس نے یہ سب کچھ دل میں ہی کہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کھڑی کیوں ہو گئی؟ سرمد نے اس کے کھڑے ہونے کی وجہ پوچھی۔ کاش میں آپ کو اونچا بول کر بتا سکتی ہوتی، لیکن نہیں، بولنے کا تو فائدہ ہی نہیں نا، کیونکہ کرنا تو پھر آپ نے اپنی مرضی ہی، جو آپ کا دل کرے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ میں خود ہی باتیں کر لیا کروں۔ ایک لمحہ خاموشی کا آیا تھا اور پھر وہ دھیرے سے بولی تھی۔ کچھ نہیں، میں بنا دوں گی۔ گڈ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ پھر اس نے لاشعوری طور پر غصے سے کرسی کو میز کی طرف زور سے دھکیلا اور پھر بغیر کچھ کہے کیبن سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ سرمد جو ساری گفتگو کے دوران سخت چہرہ کیے بیٹھا تھا، چہرے پر تاثرات نرم کرتے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ بیٹھو، اس نے فائل ایک طرف رکھتے کہا۔ راحت، اس دفعہ ہماری پروفٹ لاس ریشو کیا جا رہی ہے؟ اس نے فائنانس مینیجر سے کہا تھا۔ سر، ایگزیبیشن کے بعد سے ہم پروفٹ پر چل رہے ہیں۔ اس دفعہ جو پینٹنگ ہماری سب سے مہنگی سیل ہوئی ہے وہ لاکھوں میں ہے، اور باقی اگر دوسری ایگزیکٹوز کی بات کریں تو جو آرٹ گیلری میں ہوئی، انہیں ملا کر بھی ہمارا اس دفعہ پروفٹ بہت اچھا ہے۔ کتنا پروفٹ ہے اس دفعہ؟ سر، اگر مکمل پروفٹ کی بات کی جائے تو صرف 1 ماہ کا 5 کروڑ کے قریب ہے۔ گریٹ، یہی میں چاہتا تھا۔ اس دفعہ مجھے پروفٹ زیادہ چاہیے تھا۔ ہماری آنے والی ایکٹیویٹیز کو بھی دھیان میں رکھیں، اب یہ گراف نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ جی سر۔ فائنانس مینیجر اجازت لے کر چلا گیا۔ سرمد نے فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی تھی۔ میں جو سائٹ دیکھنا چاہتا تھا، اس کی انفارمیشن مجھے میل کر دو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے راویل اپنے لیکچر سے فری ہونے کے بعد سرمد کے کیبن پہنچی تھی۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سرمد نے اسے بنا دیکھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، میں ایسے ہی بات کروں گی۔ میں سن رہا ہوں، آپ بولیں۔ اس نے سر اٹھا کر راویل کی طرف دیکھا۔ سر، میں آج گھر نہیں آؤں گی۔ وجہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ سر، مجھے کام ہے، وہ بات بناتے بولی۔ باقی کام سنڈے کو بھی ہو جائیں گے، میرا کام سب سے زیادہ ضروری ہے۔ سر، میرا کام آپ سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو گیلری کے کام سے زیادہ اہم ہے؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوں۔ سر، ہے کوئی پرسنل کام؟ وہ تنگ آ کر بولی تھی۔
मैं छुट्टी नहीं दे सकता, उसने सख्ती से कहा। सर मैं नहीं आऊँगी आज, वो बज़िद थी। आप आएंगी। अपने काम ऑफ ड्यूटीज में किया करें, मेरे काम के वक्त में कोई बहाना नहीं चलेगा, उसने अपने अंदाज में कहा। राबेल ने गहरा सांस लेते कहा, सर एक छुट्टी मांग रही हूँ, वैसे भी मैं 2 छुट्टियाँ कर सकती हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ये सब। कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत कुछ लिखा था, क्या वो नहीं पढ़ा? सरमद ने उसे घूरा। राबेल ने बेबसी से लब भींच लिए, फिर वास्तगी से बोली, ठीक है, फिर मैं आज लेट आऊँगी। इतना कहकर वो फौरन वहाँ से निकल गई थी। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सरमद कुर्सी से टेक लगा कर बैठ गया। अजीब लड़की है, हर चीज़ में बहस, हर बात पर जिद, मुझे जानती है फिर भी, वो आहिस्ता से बड़बड़ाया था। बीजान मुताला कर रही थी। राबेल ऑफिस से आते ही बीजान के पास आकर बैठ गई थी। बीजान, सिर्फ आपके कहने पर मैं जॉब कर रही हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं इस खड़ूस, ग्रिम्पी, वल्केनो एटीट्यूड लावा कुरैशी के यहाँ जॉब करने का। ब्रेक लगाओ राबेल, क्या बोलती जा रही हो? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। नाम है ये सर का। ये कैसा अजीब नाम है, यकीनन तुमने ही रखा होगा, उन्होंने चश्मा ठीक करते कहा। आपको कैसे पता? वो थोड़ी पर हाथ रखकर सोचते हुए बोली, क्योंकि मैं तुम्हारी हरकतों से बखूबी वाकिफ हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। बीजान, आप नहीं जानती उन्हें, बहुत खड़ूस और अजीब है। अच्छा तुम उसे छोड़ो, तुम ये बताओ कि कल का दिन कैसा रहा, उन्होंने नरमी से सवाल किया। फॉरेनर गेस्ट तो बहुत अच्छे थे, आपको पता है मुझे इंटरनेशनल काम की ऑफर कर गए। माशाल्लाह राबेल, तुम्हें कहती थी ना कि तुम बहुत काबिल हो, खुद पर यकीन रखो बस। ये सुनते ही उसके चेहरे पर फखर के रंग बिखर गए। लेकिन बीजान, मैं नहीं जाना चाहती, उसने साफ इनकार किया। क्यों? वो चौंकी थी। बीजान, मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊं? उसने धीमे लहजे में कहा। तुम कौन सा वहाँ मुस्तकिल रहने लगी हो, काम के सिलसिले में ही जाओगी, और मैं तुम्हें कहूँगी कि ज़रूर जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें कोई ऐसी ऑफ़र की है तो। बीजान, वो निरोहासी शक्ल बनाकर देखने लगी। मैं तुम्हें एक काबिल और कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ, बस। इसके लिए अगर तुम्हें जो भी मेहनत करनी पड़ी तुम करोगी ना? उन्होंने राबेल का चेहरा अपने हाथों में प्यार से लेते पूछा था। सिर्फ आपके लिए बीजान, मैं ज़रूर करूँगी, उसने नरमी से जवाब दिया। मैं चाहती हूँ राबेल, तुम अपनी ज़िंदगी में इतनी मजबूत और काबिल बनो कि तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत ना पड़े, तुम किसी की मोहताज ना बनो। फिर वो राबेल को समझाने लगी। मोहताजी एक ऐसी गहरी माजूरी है राबेल, जो इंसान को दूसरों के रहमो करम पर ला खड़ा करती है। वो खामोशी से बीजान को सुन रही थी। किसी शय या किसी रिश्ते की कमी दरहकीकत एक खामोश मोहताजी होती है, जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर सकती है। फिर मोहताजी एक मकाम पर महरूमी बनने लगती है। ऐसा लगता है कि हम में कोई महरूमी जन्म ले रही है, और फिर इस महरूमी से बचने के लिए हम अक्सर सहारे ढूंढते हैं, ऐसे सहारे जो वक्ती आस तोड़ देते हैं, मगर बदले में हमें तन्हाई, तजलील और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं देते। बीजान ने रुककर सांस लिया। उनकी आवाज़ में मजबूती थी। बीजान, आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेती हैं? बीजान की बात खत्म होते ही उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा था। वक्त इंसान का सबसे बेहतरीन उस्ताद होता है, वो ऐसे ऐसे सबक सिखाता है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है, उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दी। राबेल ने गहरी सांस ली और फिर चंद लम्हे सोचने के बाद उसने आहिस्ता से कहा, बीजान, कल से मेरे दिल में एक बात खटक रही। कौन सी बात राबेल? कौन सी बात राबेल? उन्होंने किताब से नज़र हटाकर राबेल को देखा। बीजान, कल जब हम खाने पर गए थे, वहाँ हमारे सामने टेबल पर एक नहायत नफीस औरत बैठी थी। देखने में वो किसी अमीर ज़ादी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन वो सब दिखावा था। वो पूरी बात बताने लगी। बीजान, इस वाक़े के बाद मैंने तो एक सबक ज़रूर सीखा है। और क्या है वो सबक जो तुमने सीखा है? पहले मैं समझती थी कि चाहे खाने को कुछ हो या ना हो, इंसान का लिबास साफ सुथरा और पहनावा अच्छा होना चाहिए, ताकि देखने वालों को उसकी हालत का अंदाज़ा ना हो। मैं ये सोचती थी कि ज़ाहिरी खूबसूरती ही इंसान की विकत है, क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द यही देखा था। मगर कल के वाक़े ने मुझे ये हकीकत जल्द ही समझा दी कि खाली पेट पर कीमती लिबास नहीं चलता। 2 दिन का भूखा शख्स चाहे जितने महंगे कपड़े पहन ले, इसके जिस्म की कमज़ोरी, उसके चेहरे की जर्दी, उसकी आंखों की वीरानी और होठों की खुश्की सब कुछ बयान कर देती है। वो अंदर से खाली, थका हुआ और प्यासा है। तब जाकर मुझे इदराक हुआ कि मैं कितना गलत सोचती थी। असल ज़रूरत तो खाने की है, लिबास की नहीं। महंगे कपड़ों से ज़्यादा पेट भरना ज़रूरी है। 2 जोड़े हों तो इंसान बार बार पहन कर भी गुजारा कर लेता है, मगर अगर खाने को कुछ ना हो तो कीमती लिबास किस काम का? बिल्कुल, बिल्कुल राबेल, तुमने बहुत अच्छी बात कही। और राबेल, तुमने कहा ना कि वो लोग जो बज़ाहिर इसके दोस्त लग रहे थे, वो भी इसका तमाशा देख रहे थे। बेटा, दोस्ती ये नहीं कि हम अपने रवैये से अपने दोस्त की कमज़ोरियों और ख़ामियों को हर जगह उछालते रहें, सरेआम इसका मज़ाक बनाएं। दोस्तों के दुख पर मुस्कुराना दोस्ती नहीं, बुज़दिली है। सच्ची दोस्ती तो सबके सामने दोस्त की ढाल बनने में है, और दोस्त के राज पर पर्दा रखने का नाम है, दोस्त की कमज़ोरियों को छुपाने का नाम है। बीजान का लहजा नरम मगर असरअंगेज़ था।
वो खामोशी से सुनती रही। उन्होंने बात जारी रखी। और ये कैसी दोस्ती है जो दोस्त की खातिर चंद पैसे ना दे सके, सबके सामने उसका तमाशा बनाए। ओह मजीद, वो मजीद उसे समझा रही थी। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान यही बातें होती रहीं। फिर उन्होंने अचानक उसे याद दिलाया, राबेल, कल मेरे साथ बाजार जाना है ईद की शॉपिंग के लिए। और इस दफ़ा तस्नीम को कहेंगे कि ईद इधर आकर करे, हम ही हर दफ़ा लाहौर जाते हैं। जी बीजान, मैं भी यही कहने वाली थी, ईद की शॉपिंग करने जाना है। आज काम पर नहीं जाना क्या तुमने? 7 बज गए हैं। एकदम बीजान की नज़र घड़ी पर पड़ी तो उन्होंने फिक्रमंदी से कहा, जाना है बीजान, मैं सर को बोल आई थी कि मैं लेट आऊँगी, इसीलिए तो अभी तक आपके पास बैठी हूँ। अच्छा फिर जाकर तुम तैयार हो जाओ और खाना खा कर जाना। नहीं बीजान, आकर ही खाऊंगी, अब टाइम नहीं है। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे राबेल, बीजान ने मुस्कुरा कर दुआ दी थी। रमीज़ तेज़ कदमों से एक कमरे में दाखिल हुआ था। टीवी की आवाज़ मज़ीद ऊंची थी और फिर रिमोट पटक दिया। बाबा, ये देख रहे हैं आप, हर जगह सरमद सरमद, मीडिया, सोशल नेटवर्क्स, हर जगह सरमद के ही चर्चे हैं। बाबा, मुझे नहीं पसंद ये। दिलावर ने सर्द निगाह बेटे पर डाली, फिर सिगार से धुआं निकाला था। रमीज़ ने मुठ्ठियाँ भींच ली थी। मुझसे अब वो और बर्दाश्त नहीं होता, इसका नाम हर स्क्रीन पर है। आपने कहा था कि वक्त आएगा, मैं पूछता हूँ कब? दिलावर खामोश रहा और फिर कुछ लम्हे गुजरने के बाद बोला था, तुम जवान हो रमीज़, तुम जवान हो रमीज़, जल्दबाज हो, लेकिन जो खेल मैं खेलता हूँ ना, इसमें शतरंज की चाल सब्र से चलनी पड़ती है, जज्बात से नहीं। कुछ देर इंतज़ार करो, हमारे दिन आने वाले हैं। आज उड़ने दो इसे जितना उड़ सकता है, कल को ये सब हमारा ही होना है। मेरी तो बहुत पुरानी दुश्मनी है, कब से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। पता नहीं कब होगा ये सब, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। सब्र का फल मीठा होता है, कुछ देर और सब्र कर लो रमीज़। दिलावर ने चेहरा मजीद रमीज़ की तरफ किया और कहा था, ऐसा कुछ करो कि जो दिखेगा, ऐसा कुछ करो कि जो दिखेगा मगर काटे बहुत गहरा। ये लड़ाई दुश्मनी की है और सरमद को ना सिर्फ हराना चाहता है बल्कि इसे नीचे गिराना, इसे नीचे आता देखना चाहता है, टूटा बिखरा, सबके सामने बेबस और खामोश। आप भी दिलावर साहब, अपने साथ गलत कामों पर ही लगाना इसे। अगर कुछ करना है तो जल्दी करें ताकि हम भी पाकिस्तान से जाएं। कितनी देर हम यहाँ रहेंगे? किचन से नगीन बेगम चाय की ट्रे हाथ में पकड़े बाहर आते बोली थी, दोनों माँ बेटा बेसब्रे हो, मेरी बारी का इंतज़ार करो। मेरा मोहरा भी कौन है? तीर किधर लगना है और निशाना कौन? तुम कम अक्लों को ये बात समझ नहीं आ सकती। जो मैं कहता हूँ बस वही करो। कब से तो वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं, उसने गुस्से से कहा। तो आगे भी वही करना, दिलावर ने सुकून से कहा। जी बाबा, उसने बेबस होकर जवाब दिया था। शाम के साए ढलने लगे थे। विला के पुरसकून माहौल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो पूल साइड के सनशेड्स को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। रुखसार बेगम चाय के कप को हाथ में थामे माजी में कहीं खो गई थी। चेहरे पर वक्त की थके हुए रिसाए थे। सरमद काफ़ी का मग लिए उनके पास आकर बैठ गया था। तुम तो इतना भी नहीं कि माँ घर आई है तो माँ के पास ही रहो, वक्त गुजार दो उनके पास, वो शिकवा करते बोली थी। मम्मी ऐसी बात नहीं है, आपको पता तो है कि नई ब्रांच खोलने के चक्कर में कितना मसरूफ़ हूँ। एक बार ये ब्रांच ओपन हो जाए फिर मैं हर लिहाज से सुकून में आ जाऊँगा। इतनी मेहनत की है मैंने, इसीलिए तो की है। उसने सर झुकाते हुए नरमी से कहा, वो तो मुझे पता है, लेकिन मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? ना तुम बाहर आते और ना ही तुम मुझे डराने देते थे। मैं तो इधर साल इसी उम्मीद में गुजार रही थी कि एक दिन तुम मेरे पास चले आओगी, लेकिन अब की बार मैं यहाँ मुस्तकिल आ गई हूँ सरमद, मैं वापस नहीं जाऊँगी। उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। सरमद ने गहरा सांस ली और आहिस्तगी से कहा, मम्मी मैं आपको क्यों नहीं बुलाता, इसकी भी वजह है, और मैं आपको यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता किसी भी सूरत। तो फिर ठीक है, तुम शादी कर लो, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि यहाँ तुम्हारा कोई है जो तुम्हारा ख्याल रखेगा। मुझे अपना ख्याल रखना आता है और मैं शादी नहीं कर सकता। आप इस पर मुझसे दोबारा बात मत करें। आपकी हर बात मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन शादी वाली बात नहीं मान सकता। उसका लहजा उदास था। वो काफ़ी देर उसे देखती रही। सरमद मेरे बेटे, ज़रूरी तो नहीं कि हर शादी। वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गई। इसी दौरान खान बाबा पूल साइड की तरफ आए थे। साहब, राबिल बेबी आई हैं, खान बाबा ने आकर बताया। तो इधर पूल साइड पर ही भेजो इन्हें, और इनका सामान भी यहीं ले आओ। मम्मी आप अंदर आ जाएं, उसने कुर्सी से उठते रुखसार बेगम से कहा। मैं तो देखूं कि आखिर कौन है ये राबिल, उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तजस्सुस भरे लहजे में कहा। आपने जानकर क्या करना है, आप मेरे साथ चलें। सरमद क्या है, मैं देखना चाहती हूँ उसे, वो उसे छोकर बोली थी। आप मेरे साथ अंदर चलें। वो ज़बरदस्ती उन्हें अंदर लेकर जाने लगे। राबिल पूल साइड पर आ चुकी थी। राबिल बीबी, ये हैं आपकी चीज़ें। साहब ने कहा कि आप अपना काम शुरू कर दें। वो आपके कैनवस और कलर्स तरतीब से रखे हुए। 2 मिनट तो सांस लेने दिया करें खान बाबा, आपके साहब तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हैं। मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो सांस लेने थे। उसने बैग कुर्सी पर रखते थकन ज़दा लहजे में कहा। मैं इतनी देर आपके लिए जूस लेकर आता हूँ।
وہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ تھیم بتایا نہیں تو میں کام کیسے شروع کر دوں؟ اور اگر اپنی مرضی کروں گی تو بھی انہیں مسئلہ ہوگا، انتظار کروں گی تو ٹائم ضائع ہوگا، بہتر ہے کہ میں اندر جا کر سر سے پوچھ لوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب چل پڑی۔ رخسار بیگم چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اچانک رابل کی آواز ہال میں گونجی تھی، خان بابا، خان بابا، سر، سر سرمد کدھر ہے؟ وہ بے دہانی میں خان بابا کو آواز لگاتی اندر داخل ہوئی۔ رخسار بیگم اس کی آواز سنی تو چونک کر چہرہ موڑا اور غور سے دیکھا تھا۔ وہ کچن کے باہر کھڑی بے دہانی سے بول رہی تھی، بی بی جی اندر کمرے میں ہوں گے، آپ کہیں تو میں انہیں بلا لیتا ہوں۔ وہ کچن سے باہر نکلتے بولے، جی بلا لائیں، کیونکہ مجھے ان سے کام کے بارے میں پوچھنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں انہیں بلا کر لاتا ہوں۔ وہ جانے لگے تو رابل بھی واپس مڑ گئی۔ رخسار بیگم کی نظریں اب بھی اس پر جمی تھیں۔ اس کو یوں واپس جاتا دیکھ انہوں نے رابل کو آواز لگائی تھی۔ رابل اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ سرمد سر کے گھر میں ان کے علاوہ کوئی نہیں رہتا اور سرمد سر تو میرا نام نہیں پکارتے، یہ مجھے میرے نام سے کس نے پکارا ہے؟ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، سامنے رخسار بیگم صوفے پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ رابل ادھر آؤ بیٹا، انہوں نے اپنائیت سے پکارا۔ اس نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ قدم رخسار کی جانب بڑھائے تھے۔ جی آپ نے بلایا؟ اس نے پاس جا کر نرمی سے پوچھا تھا۔ جی۔ انہوں نے رابل کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ اس سے پہلے کہ تم سے میرا تعارف ہو میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، میں تمہارے سرمد سر کی باس ہوں۔ یہ سنتے ہی رابل کے چہرے پر حیرت امڑ آئی تھی۔ یعنی کہ اس کی ماں؟ وہ رابل کے چہرے پر حیرت دیکھ کر اپنے پاس بٹھاتے بولی تھی، السلام علیکم آنٹی، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ آئی ہوئی ہیں۔ وعلیکم السلام، تمہیں پتہ بھی کیسے ہوگا کیونکہ سرمد نے کبھی بتایا ہی نہیں ہوگا۔ رابل جھجکتے ان سے کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ بھی سرمد کی طرح سخت رویہ رکھتی ہوں گی۔ تو مجھ سے بلا جھجک کھل کر بات کر سکتی ہوں، میں تمہارے سر کی طرح سخت مزاج نہیں ہوں۔ انہوں نے رابل کی جھجک کو محسوس کرتے کہا۔ پکا؟ اس نے تسلی کرنا چاہی۔ تم بات کر کے دیکھ لو مجھ سے، پھر خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو پھر آپ بہت سویٹ ہیں آنٹی، اور سنائیں کیسی ہیں آپ؟ دونوں باتوں میں مصروف تھے۔ رابل کو رخسار بیگم سے باتیں کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ان کے یہ چند لمحے بہت خوشگوار گزرے تھے۔ اس لمحے سرمد سیڑھیوں سے نیچے اترا تھا۔ صوفے پر ان دونوں کو باتیں کرتا دیکھ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی؟ نیچے آتے ہی اس نے سخت نظروں سے رابل کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں تو آنٹی سے ملنے… وہ گھبرا کر بولی تو سرمد نے بات کاٹ دی۔ خان بابا، اس نے پوری قوت سے پکارا تھا۔ سرمد کی کرخت آواز سنتے وہ جلدی سے باہر آئے۔ جی صاحب۔ خان بابا، میں نے انہیں کام کرنے کے لیے کہا تھا، کیا آپ نے بتایا نہیں انہیں؟ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ صاحب، وہ بوکھلا گئے۔ خان بابا کی غلطی نہیں ہے، وہ تو میں آپ کو ڈھونڈنے ہی آئی تھی سامنے۔ آپ کا کام صرف حکم ماننا ہے، وضاحتیں دینا نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ آپ کام کرنے آتی ہیں تو کام کریں اور گھر جائیں۔ میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ میرے ذاتی معاملات سے دور رہیں۔ سرمد یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں نے ہی اسے بلایا تھا۔ ویسے بھی روز کام کرتی تو ہے، آج اگر کام نہیں کرے گی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے یوں کہا کہ سرمد کو غصہ آ گیا تھا۔ ممی، میں آپ کی عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی سے اتنی قربت مت بڑھائیں اور آپ میرے ساتھ باہر چلیں۔ پھر اس نے رابل کی طرف دیکھا۔ باقی کی باتیں ہم کل کریں گے آنٹی، یہ کہہ کر وہ سرمد کے پیچھے چلنے لگی۔ باہر آتے ہی اس نے بولنا شروع کیا، آپ یہاں کام کرنے آتی ہیں، مجھے یہ بات آپ کو بار بار بتانی پڑے گی۔ پینٹنگ تھیم میں نے آپ کو میل کر دی ہے، اگر آپ تکلف کر کے اس ای میل کو چیک کر لیں گی تو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیسے بنانی ہے۔ غلطی کی گنجائش نہ ہو، یہ ہماری طرف سے ہمارے فارنر کو تحفہ ہے۔ جی سر، میں پورے دھیان سے پینٹنگز بناؤں گی۔ جس طرح کی آپ کی حرکتیں ہیں نا، آپ کا دھیان مجھے اب پینٹنگز پر نہیں لگ رہا، اس نے رابل کو تیز نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ کچھ کہا آپ نے سر؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ کام کریں، اگلی دفعہ ٹائم پر آئیں گی، اور جب تک یہ گفٹ پینٹنگز نہیں بن جاتی، آپ کی ٹائمنگ چینج کر دی ہے میں نے۔ کل سے آپ 4 بجے آئیں گی اور 8 بجے جائیں گی۔ سر لیکن صبح آفس بھی تو جانا ہوتا ہے، میں اس طرح نہیں کر سکتی، اس نے پریشان ہو کر کہا۔ ایک تو آپ سوال جواب بہت کرتی ہیں، میں نے آپ کو بول دیا سو بول دیا، کل 4 بجے آنا ہے بس۔ حکم دیتے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سارا دن میں ان کی پینٹنگز بناتی رہوں، پھر ان کی باتیں بھی سنوں، صرف یہی کام رہ گیا ہے، وہ اکتاہٹ سے بولی تھی اور پینٹنگز بنانا شروع ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس نے آدھی پینٹنگ بنائی اور پھر کام وہیں چھوڑ کر وہ سرمد سے پوچھ کر 1 گھنٹے بعد گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہی تھی جب رابل نے بات شروع کی۔ بی جان، اب میں آپ کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں ملوں گی۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو رابل؟ انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ سر نے میری ٹائمنگ چینج کر دی ہے، صبح سے 3 بجے تک آفس اور پھر 4 بجے ان کے گھر جانا ہے۔ اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی ساتھ تھی۔ بی جان گہری سانس لیتے بولی تھی، ادھر نمبر ملا کر دو مجھے۔
میں بات کرتی ہوں تمہارے سر سے۔ بی جان کوئی فائدہ نہیں، سر حکم چلاتے ہیں بات بھی نہیں سنتے، میں خود بہت تنگ ہوں ان سے۔ اس نے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے کہا، رابل میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا تمہیں اس جاب کا بول کر؟ بی جان کچھ پل سوچتے اپنے فیصلے پر ایک دفعہ پھر غور کرتے بولی تھی، نہیں میری پیاری بھی جان، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، کام کا بوجھ زیادہ ہے اسی لیے ایسا ہوا، جب کام کا بوجھ کم ہو جائے گا پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے انہیں تسلی دیتے کہا، اور ابھی تو کل ہم نے بازار بھی جانا ہے، اب وہ کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ بھی جان میرے پاس 1 گھنٹہ فری ہوتا ہے، اس 1 گھنٹے میں ہم بازار چلے جائیں گے، میں مینج کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کھانے کے بعد وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی۔ بھی جان نے چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما، اچانک ان کے ذہن میں کچھ آیا تھا تو بولی، یاد ہی نہیں، تم سے بات کرنی تھی میں نے۔ کون سی بات؟ اس نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تھا۔ تسنیم کی کال آئی تھی، وہ چائے کا گھونٹ لیتے بولی تھی، تو کیا کہہ دی ہے ماما؟ تمہاری شادی کا کہہ رہی تھی کہ مجھے کہ تمہیں اب لاہور بھیج دوں، اب ساری زندگی تو تمہیں ادھر نہیں رکھ سکتی نا، تمہارے لیے رشتے بھی تو دیکھنے۔ پی جان پہلی بات میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ اپنی بہو کو بول دیں اگر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں تو کیا مسئلہ ہے انہیں۔ واپس جانے کا سن کر اس نے بی جان کو گلے لگا لیا، انہوں نے نرمی سے رابل کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ رابل شادی تو کرنی ہے نا، اگر تم یہاں رہو گی تو رشتے والے تمہیں دیکھیں گے کیسے، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ بی جان میں ادھر ہی رہوں گی، بس بات ختم، اور رہی بات شادی کی تو بی جان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے دھیرے سے کہا، کیوں نہیں کرنی تم نے شادی؟ کیوں تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے بچوں کو بھی نہ دیکھ سکوں، ان کو دیکھے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں؟ انہوں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سنتے اس نے بی جان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا۔ بی جان میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، آپ بے فکر رہیں، اور رہی بات شادی کی، وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ سوچ کر بھاری بوجھ لیے بولی تھی، بی جان اللہ بی جان میں دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتی ہوں اور ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، مگر جب شادی جیسے بڑے اور نازک فیصلے کی بات آتی ہے تو دل میں عجیب سی بے چینی، پریشانی اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نرمی سے رابل کی طرف دیکھا، اس کی آواز بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی آپ بات کرتی ہیں کہ ماما نے کوئی رشتہ دیکھا ہے یا میرے لیے کوئی رشتہ آ رہا ہے تو مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگ جاتا ہے۔ وہ کچھ پل خاموش ہوئی اور دھیرے سے بولی تھی، مجھے یہ معلوم ہے کہ نصیب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر وہ ہر رشتہ جو آتا ہے وہ میرے مقدر میں نہیں ہوتا، پھر بھی ہر رشتے پر دل گھبرا جاتا ہے، ہر بار یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس شخص کا انتخاب کروں وہ میری زندگی کو مشکل بنا دے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، وہ بولتے بولتے بی جان کے گھٹنے کے قریب سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب سوچ کر عجیب سی کیفیت رہتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتی ہوں تو پھر ایسا کیوں سوچتی ہوں؟ کیا میں غلط سوچ رہی ہوں؟ کیا یہ سب میرے کمزور ایمان کی علامت ہے یا پھر فطری جذبات؟ بی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں مگر وہ بولی نہیں، بس رابل کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ رابل اپنے دل میں شادی کو لے کر جو خوف اور ڈر ہے وہ آج کھل کر انہیں بتا دے۔ میں نے ہمیشہ خوبصورت، اچھی، مکمل زندگی کے خواب دیکھے ہیں، میں ان خوابوں کے ٹوٹنے کی آواز نہیں سن سکتی۔ میں شادی جیسے پاکیزہ بندھن کو دل سے نبھانا چاہتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر شادی نہ چلے تو طلاق لے لو، چھوڑ دو، مگر کیا یہ سب کرنا واقعی آسان ہوتا ہے؟ کیا کسی سے رشتہ جوڑ لینے کے بعد طلاق کا داغ لگانا آسان ہوتا ہے؟ میں ان سب سے ڈرتی ہوں اور بہت ڈرتی ہوں بی جان۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی، آنسو ابھی رخسار پر بہہ رہے تھے۔ انہوں نے رابل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، آنکھوں سے آنسو صاف کیا اور پھر بولی تھی، رابل تم غلط نہیں سوچتی، تمہارے ڈر اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر اس ڈر کو دل سے نکال دو۔ ساری زندگی ڈر کو دل میں رکھو گی تو پھر شادی جیسے خوبصورت بندھن کو کیسے اچھے سے گزارو گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف دعا کے لیے ہی نہیں کہا بلکہ عقل، شعور اور ارادہ بھی عطا کیا ہے۔ اگر کوئی رشتہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں لگتا تو انکار کرنا تو یا پھر نہ کرنا ناشکری اور نہ ہی گناہ۔ ایمان یہ نہیں کہ جو کچھ سامنے آ جائے بس آنکھیں بند کر قبول کر لو، ایمان یہ ہے کہ ہم مشورہ کریں، سوچ اور دعا کے ساتھ بہترین فیصلہ کریں اور پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ بی جان اپنا تجربہ بتا رہی تھی، بعض اوقات والدین، رشتہ دار یا معاشرہ دباؤ ڈالتا ہے کہ جو آ رہا ہے وہی نصیب ہے، مگر سچ یہ ہے کہ ہر آنے والا رشتہ آپ کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ کئی بار انکار کرنا بھی نصیب کا حصہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے دل میں ڈر ہے کہ کہیں غلط فیصلہ نہ ہو جائے تو یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ تم بار بار اپنے رب سے دعا کرتی ہو کہ یا اللہ ایسا فیصلہ نہ ہو جس میں میں بعد میں پچھتاؤں، تو یہ ایمان کی خوبصورتی ہے۔ بی جان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، طلاق کو لے کر تمہاری فکر درست ہے کیونکہ یہ معاشرہ طلاق کو کبھی بھی آسانی سے قبول نہیں کرتا، اور طلاق کا داغ واقعی ایک نفسیاتی، معاشرتی اور روحانی صدمہ ہے، مگر یاد رکھو شادی صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ سب کر رہے ہیں تو
کر لو، بلکہ شادی تب کرو جب تمہیں یقین ہو کہ اس رشتے میں تم محفوظ رہو گی، تم سنبھل جاؤ گی، تمہارے خواب عزت پائیں گے، تمہاری بات کو سنا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر کہ تمہیں کوئی ایسا قبول کرے جیسی تم ہو۔ جب تک دل کو یہ نہ ملے تو شادی کے لیے رضامند نہ ہونا۔ جب تک تم دل سے اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ گی، جب تمہیں لگے گا کہ تم سب سنبھال سکتی ہو، تبھی شادی کے لیے رضامند ہونا۔ فینٹیسی کی دنیا میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمیشہ خوابوں جیسی ہو، ہر بات سمجھ میں آئے، ہر جذبہ پورا ہو، کوئی دکھ یا اختلاف نہ ہو، مگر ریئل لائف میں شادی سمجھوتے، صبر، برداشت اور روزمرہ کی حقیقتوں سے بھری ہوتی ہے۔ یہ تب بھی کامیاب ہوتی ہے جب محبت کے ساتھ عقل، خوابوں کے ساتھ حقیقت اور احساس کے ساتھ اعتماد بھی شامل ہو، اور تمہارے یہ سارے ڈر دور ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ کیسے بھی جان؟ اس نے متجسس ہو کر پوچھا۔ تم اپنے آپ کو مکمل طور پر سمجھو۔ جب تک تم خود اپنی قدر نہیں جانو گی، دوسروں سے سچی محبت و تحفظ حاصل نہیں کر سکو گی، اور اپنے ساتھی کو چننے میں کبھی بھی جلدی نہ کرو۔ یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ دیکھو کہ وہ شخص تمہارے جذبات، خواب اور زندگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ رشتے کو مکمل ایمانداری سے شروع کرو۔ شروع میں ہی اپنی خواہش، خوف، سوچ اور توقعات کو بیان کرو، اور اگر وہ شخص ان سب باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہی تمہارا اصل ساتھی ہے۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں وہ رشتہ عطا کریں جو تمہارے حق میں بہترین ہو، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا وہی ہے۔ جو رشتہ اللہ کے لیے دل سے نبھایا جائے وہ نہ صرف کامیاب ہوتا ہے بلکہ سکون بھی دیتا ہے۔ می جان کی بات ختم ہوئی تو ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھوتا کرنا پسند نہیں کر رہا، اور مجھے سمجھوتا کرنا پسند نہیں رہا، اور شاید کر بھی نہ سکوں، لیکن اگر زندگی کے کسی موڑ پر جھکنا پڑا تو صرف شادی سے پہلے کی زندگی ہوگی، جہاں خواب قربان ہو سکتے ہیں مگر خود ہی نہیں، لیکن شادی کے بعد وہاں سمجھوتا نہیں۔ بی جان خاموشی سے رابل کو سن رہی تھی۔ اس کا لہجہ اب مضبوط تھا۔ ہمارے معاشرے میں سارے سمجھوتے لڑکیوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، اور ان کو ہی سمجھوتا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی تعلیم یافتہ، بااخلاق اور سمجھدار شوہر چاہتی ہو تو اسے فوراً چپ کروا دیا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ خواہشات رکھو گی تو تمہاری زندگی کماری ہی رہ جائے، عمر نکل جائے گی، رشتے آنا بند ہو جائیں گے، اور بعد میں صرف پچھتاؤ گی۔ لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ لڑکے کو تو اکثر بغیر مانگے ایک پڑھی لکھی، سلیقہ مند اور خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے، چاہے وہ خود کم تعلیم یافتہ ہو یا اس کے اندر شعور کی کمی ہو۔ اس نے جیسے عجیب سے انداز میں کہا، بس کمائی ٹھیک ہو تو سب کچھ قبول ہے۔ اس کی خامیاں بھی اس کی کمائی تلے دب جاتی ہیں، لیکن اگر لڑکی جیسے ہی تھوڑا سا اپنا حق مانگتی ہے تو پورا معاشرہ اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ خواب مت دیکھو، مطالبے مت کرو، جو ملے بس قبول کر لو، زیادہ ڈیمانڈ مت کرو، پیچھے رہ جاؤ گی۔ بی جان، کیا اس لڑکی کا خواب دیکھنا جرم ہے؟ کیا اس کی یہ معمولی سی خواہش کہ اسے کوئی ایسا ملے جو اس کے ہم پلہ ہو غلط ہے؟ کیا لڑکیوں کے لیے صرف سمجھوتا ہی رہ گیا ہے؟ بی جان نے ایک لمبی سانس لی اور رابل کو گلے لگا لی۔ رابل، تم وہ آواز ہو جسے ہر لڑکی اپنے دل میں دبائے بیٹھی ہے، اور آج تم نے وہ آواز لفظوں میں ڈھال دی ہے۔ میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں ایسا ہمسفر ملے، تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھے، اور تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اور تمہاری آنکھوں میں ہمیشہ خوشی کا نور رہے۔ وہ دونوں کافی دیر بیٹھی رہی تھی، پھر اس نے بی جان کا ہاتھ تھاما اور انہیں ان کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی۔ وضو کرنے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، واش روم گئی اور وضو کرنے لگی۔ وضو کے بعد وہ کمرے میں گئی تھی، جائے بچھائی اور پھر نفل ادا کرنے لگی۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور لب ہلنے لگے۔ اے میرے رب، اس کی آواز کپکپا رہی تھی، میرے دل کو سکون دے، میں بہت الجھی ہوں، میری الجھنوں کو مجھ سے دور کر۔ میں تجھ سے کتنی بار کہہ چکی کہ میرا ماضی بھلا دے۔ وہ رو رہی تھی۔ میرے مالک، میں نے اسے بھلا دینے کی 1000 کوششیں کی ہیں، لیکن وہ یاد، وہ زخم اب بھی میرے وجود میں سانس لیتے ہیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری تھی۔ اس کے جانے سے شاید میری زندگی کی رفتار نہیں رکی، نہ ہی سورج نے طلوع ہونا چھوڑا اور نہ ہی چاند نے اپنی چمک کھوئی ہے، مگر میرے اندر کہیں ایک پوری دنیا اجڑ گئی۔ میں سب سے کہتی ہوں کہ میں صرف تھوڑی سی بدلی ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ اب میں وہ رہی نہیں جو میں ہر پل ہوتی تھی۔ اب خاموشی میرے وجود میں بس گئی ہے۔ پہلے جب روتی تھی تو یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ آخری بار آنکھ کب نم ہوئی تھی، اور اب ہر روز ہر پل کہیں آنسو بہا دیتی ہوں۔ پہلے کبھی بیمار ہوتی تھی، اب میرا جسم بار بار میرے ٹوٹے ہوئے دل کی گواہی دیتا ہے۔ باہر سے میں ٹھیک ہوں، لیکن میرے اندر ایک چیخ مسلسل دبائی جا رہی ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے مگر آنسو ہتھیلیوں پر گرنے لگے تھے۔ بھی جان ہیں، مگر ان سے دل کے وہ زخم کیسے بیان کروں جن پر الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اور پھر خاموشی بھی چیخ کی مانند لگتی ہے۔ ایسا درد کیا بیان ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ سب کچھ تھم جائے، سانس رک جائے، اور میں اس خاموشی کا حصہ بن جاؤں جہاں نہ کوئی غم ہو، نہ ہی درد، اور نہ اس کی یاد۔ اس کے الفاظ گم ہو گئے، سسکیاں بڑھ گئیں۔ وہ کافی دیر بیٹھی روتی رہی، اپنے دل کا حال اپنے رب کو سناتی رہی۔ اس کے ٹوٹے دل کی صدا کو صرف اس کا رب سن سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ اسی لیے تو وہ اپنے رب کے روبرو ہو کر ساری روداد سنائی جا رہی تھی۔ اسے وقفے وقفے سے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا جو اس کو تکلیف دے رہا تھا۔
میں لاکھ کہوں کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اسے بھول چکی ہوں، یا پھر ایک دن اسے مکمل طور پر بھلا دوں گی۔ اس نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر سچ یہ ہے کہ میرے دل کے کسی گوشے میں آج بھی اس کی دھندلی سی یاد سانس لیتی ہے۔ ایک خاموش یاد جسے نہ کسی نے ایک خاموش یاد جسے میں نہ کسی سے بانٹ سکتی ہوں اور نہ ہی پوری طرح خود سے جدا کر سکتی۔ میں کیسے اسے بتا سکتی کہ جس دن اس کی شادی کی خبر سنی اس دن میرے خواب بھی بکھر گئے تھے اور میرے اندر کی دنیا بھی خاموش ہو گئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں نے ہونٹ سی لیے، خود کو سنبھالا اور ظاہر کیا کہ کچھ نہیں بدلا، حالانکہ سب کچھ بدل چکا تھا۔ آج بھی جب تنہا لمحوں میں خود سے ملتی ہوں تو وہ یاد وہ چہرہ کہیں نہیں وہ چہرہ کہیں نہ کہیں میرے دل کی دیوار پر ابھرتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اب اسے یاد کرنا میرا حق نہیں، اب وہ کسی اور کی امانت ہے۔ جس طرح میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی اور عورت کے خواب دیکھے، ویسے ہی میں کسی اور کے شوہر کو سوچنے کا بھی تصور نہیں کر سکتی۔ اب وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا، وہ میرا نہیں، لیکن اب نہیں وہ میرا تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اسی لیے اے میرے رب، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اب وہ میرا ماضی ہے، حال نہیں اور مستقبل کبھی نہیں بنے گا۔ اس نے کہہ کر جانماز پر سر رکھ دیا تھا۔ آنسو اب جانماز میں جذب ہو گئے تھے، دل کا بوجھ جیسے لفظ بن کر نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کا جسم تھکن سے ڈھیر ہو گیا تھا اور وہ وہیں سجدے کی حالت میں نیند میں چلی گئی۔ اگلی صبح بی جان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے رابل کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے نوالے توڑ رہی تھی جیسے وقت سے دوڑ لگانی ہو۔ رابل، تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالا اور بے فکری سے کہا، کل رات دیر سے سوئی تھی بی جان، اسی لیے۔ پھر اس نے چہرے پر چھوٹی مسکراہٹ اوڑھ لی اور نظریں بھی ناشتے پر جما دی تھی۔ بی جان کی نظریں رابل کے چہرے پر تھیں۔ پریشان ہو؟ ان کے لہجے میں فکر تھی۔ نہیں بی جان، آج آپ تیار رہیں، آفس سے آتے ہی بازار چلیں گے۔ اس نے جیسے ہی بات بدلنے کی کوشش کی۔ تم بات بدل رہی ہو رابل؟ انہوں نے رابل کے چہرے کو جھانک کر کہا۔ اس نے جلدی سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ تم بات بدل رہی ہو رابل؟ انہوں نے رابل کے چہرے کو جھانک کر کہا۔ اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ او ہو بی جان، ایسی کوئی بات نہیں، اگر میں لیٹ ہو گئی تو میرے کھڑوس سر مجھے جان سے مار دیں گے۔ آج میں آفس جا رہی ہوں، آپ بس تیار رہنا۔ وہ جلدی سے کرسی کھسکاتے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا، بیگ اٹھایا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رابل، ناشتہ تو پورا ختم کر کے جاتی، انہوں نے پیچھے سے اس سے پکارا تھا، لیکن دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ بی جان نے گہری سانس لی۔ ان کی نظریں اب اس کرسی پر تھی جہاں رابل بیٹھی تھی۔ چائے کے کپ سے بھاپ نکل رہی تھی۔ بی جان نے چائے وہیں رکھ دی اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں اگر آپ اس کی مزید ایپیسوڈ سننا چاہتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔